الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اٹھارہ سفر المظفر 1442 ہجری 6 اکتوبر 2020 یوم الثلاثاء سہ شنبہ منگل ٹیوزڈے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. میں نے آج کی یہ ریکارڈنگ کرنے سے پہلے میں 2 ریکارڈنگ اور کر چکا تھا اسی سلسلے کی، لیکن یہ جو آج واقعہ عرض کرنا ہے یہ میں ریکارڈ کرنا بھول گیا تھا، اور اس کے بغیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک مکمل نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ یہ بڑا ہی اہم واقعہ ہے. آپ نے ضرور سنا ہوگا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ بات بیان کرنے سے میں رہ نہ جاؤں. حالانکہ میں نے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیریز میں یہ بیان کر چکا ہوں پہلے سے، پر یہاں بھی عرض کر دے رہا ہوں تاکہ یہ جو ہمارا جو یہ سلسلہ یہ مکمل کہا جا سکے. حالانکہ پوری طریقے سے تو ہر ایک بات میں نے عرض نہیں کی ہے، پر یہ بہت ہی اہم واقعہ، اگر اس کو نہ بیان کریں تو کوئی سمجھ لیجئے کہ مکمل طریقے سے بہت ہی اہم چیز جو ہے وہ چھوٹ جائے گی. اور وہ واقعہ ہے بیعت رضوان کا، سب کو پتا ہوگا. تو اس کو سماعت کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو سلام کریں کہ کتنی آپ کی عظمت کتنی بلند ہے. ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ حج فرمایا. آپ کی مبارک حیات طیبہ میں ایک ہی مرتبہ آپ نے حج فرمایا ہے، وہ حجۃ الوداع ہے. اس کے پہلے جب حج کے ارادے سے آپ مکۃ المکرمہ روانہ ہوئے تھے، مسلمانوں کا غلبہ کافی حد تک ہو چکا تھا. کافی بڑی تعداد صحابہ کی آپ کے ساتھ تھی جو حج کے لیے آپ کے ساتھ روانہ ہوئے. مدینہ المنورہ سے یہ مدنی قافلہ، یہ مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چاہنے والوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا قافلہ حج کے لیے نکلا. وہاں پر مکۃ المکرمہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ محمد فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں. وہ لوگ جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے. جب یہ قافلہ مکۃ المکرمہ سے کچھ دوری پر رہا، یہاں بھی خبر پہنچ گئی. لوگوں میں سے کسی نے اگر بتا دیا کہ مکہ میں تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہم جنگ کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ لوگ جنگی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں اندر آنے نہیں دیں گے، ایسی سب باتیں ہو رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کسی کو مکۃ المکرمہ بھیجا جائے اور وہ وہاں جا کر یہ بتا دے کہ ہم جنگ وغیرہ کے ارادے سے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف حج بیت اللہ ادا کرنا ہے. کافی غور و خوض کے بعد
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سب کی رائے متفق ہو گئی، سب نے مان لیا کہ انہی کو بھیجا جائے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کافی احسانات تھے جو اس وقت کے بھی جو کفار وہاں پر موجود تھے ان پر آپ نے کافی احسانات کیے ہوئے تھے وہ جب آپ مکہ المکرمہ میں رہ رہے تھے، اور اس کے علاوہ آپ ایک بڑے خاندان سے بھی تھے، سارے ہی صحابہ قریش تھے، پر آپ کی جو عظمت تھی وہ بھی ایک اپنی جگہ پر تھی، لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ ہاں یہ ہے کہ جنگ کے لیے بالکل تیار ہی رہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، پر اس کے باوجود ایک مقام تھا آپ کا، اور عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ جو اگر کوئی ملنے بات کرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی سفیر کوئی ڈیلیگیٹ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ بات کی جاتی ہے، تلواریں وغیرہ، یہ تو آج بھی سب جگہ پر چلتا ہے کہ اس کے پیغامات کو سنا جاتا ہے۔ آپ کی عزت بھی تھی، مقام بھی تھا، صحابہ نے بالکل آپ کو ہی بھیجنا پسند فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ پہنچے، قریش کے سرداران جو بالکل آگ بگولا تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان آئے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب جمع ہو گئے اور سنا کہ کیا بات ہے۔ تو انہوں نے کہا، آپ نے ارشاد فرمایا ساری باتیں کہ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں، ہم صرف حج کے لیے آئے ہیں، آپ لوگ ہمیں آنے سے منع نہ کریں، ہم صرف حج کر کے واپس روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ شریر قسم کے سرداروں اور دوسرے لوگوں ان کا یہی رہا کہ نہیں، ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ ہاں یہ بات ہے کہ آپ لوگ اس سال واپس چلے جائیے، اگلے سال آپ آ کر کے حج کر لینا، اور اس میں بھی کافی شرطیں وغیرہ رکھی تھی انہوں نے، وہ سب تو الگ ڈیٹیلز ہے اس کی، حجۃ الوداع کی، عمرۃ القضاء کی۔ اب یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان سب کو، جو قافلہ آپ کا آیا ہوا ہے باہر وہاں رکے ہیں وہ لوگ، ہم ان کو آنے نہیں دیں گے۔ ہاں آپ جو ہے اگر آ چکے ہیں مکہ المکرمہ میں تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر لیجئے، آپ جو ہے حج ادا کر لیجئے، آپ کو نہیں رکیں گے، آپ طواف کر سکتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کعبہ جو ہمیشہ روزانہ جس کی زیارت کر سکتے تھے، جب تک مکہ المکرمہ میں رہ رہے تھے روزانہ طواف کر سکتے تھے، روزانہ مقام ابراہیم حجر اسود کو چوم سکتے تھے، اب ہجرت کے بعد کافی سالوں تک اسی مکہ المکرمہ میں اسی کعبۃ اللہ سے، اس کی زیارت سے محروم تھے، کافی سال ہو گئے۔ وہی کعبہ آج نگاہوں کے سامنے، وہی حجر اسود ہاتھوں کے پاس، اور اجازت بھی ہے کہ طواف کر لیجیے۔ کتنے ارمان رہے ہوں گے کہ آج کعبہ پھر سے میری آنکھوں کے سامنے، کیسا شوق امڑ آیا ہوگا کہ میں آج چوم لوں حجر اسود کو، مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کر لوں، سارے ارمان جوش مار رہے ہوں گے۔ لیکن قربان جائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے، آپ نے فرمایا نہیں، میں اکیلے طواف وغیرہ نہیں کروں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں ہے، جب تک کہ سب ہمارے ساتھی حج نہیں کرتے، طواف نہیں کرتے، میں بھی اکیلے طواف نہیں کروں گا۔ آپ نے صاف منع کر دیا، یہ آپ نے درس دیا امت کو یہ سبق دیا کہ تم کعبۃ اللہ بھی پہنچ جاؤ، اللہ کے گھر بھی پہنچ جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو رہے ہو تو۔ سبحان اللہ، اگر رسول سے الگ ہو تو پھر کعبۃ اللہ بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کعبۃ اللہ کا طواف بھی تمہیں کوئی فائدہ
نہیں دے سکتا. اگر تم رسول سے الگ ہو کر، رسول کو چھوڑ کر اللہ کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو اللہ نہیں ملنے والا. یہ درس ہے، بالکل ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اللہ نہیں کرنا ہے. صرف اللہ اللہ کرنے سے ہی اللہ نہیں ملنے والا. اگر دل میں حب رسول نہیں تو وہ اللہ اللہ کرنا بھی کوئی مقصد کا نہیں، کوئی فائدہ دینے والا نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت تمام عبادتوں کی اصل ہے. آپ کی تعظیم، آپ کے ساتھ وفاداری، اور پھر جو ہے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادات، دنیا میں رہنے کا سلیقہ، یہ ساری پھر آپ کی بتائی ہوئی طریقوں سے کرتے جانا ہے. آپ نے یہ درس دیا ہے امت کو، یہ آپ کی فضیلت ہے بہت بڑی. اور ابھی